سوال میرے پاس آیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، اب یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے کہ گنجے پن کے علاج کے لیے ہیئر ٹرانسپلانٹ لوگ کرواتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے؟ دیکھیے، ہم روایات میں کہیں پر یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وگ کا جو استعمال ہے اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اگر آپ غور ذرا کریں تو وگ میں جو ایک مسئلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے یا ایک فریب ہے، دوسرا انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی تھی کہ جس کے بال کم تھے، تو رشتہ اس کا آنا تھا، یعنی لڑکے والوں نے دیکھنا تھا، تو اس نے رسول اللہ سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ میں کیا وگ میری بیٹی استعمال کر لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ لڑکے والے آئیں گے، لڑکی کو دیکھیں گے تو وہ وگ کے ساتھ دیکھیں گے، وہ خوبصورت بھی لگ رہی ہوگی اور وہ یہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ اس کے اپنے اصلی بال ہیں۔ تو لیکن واضح بات ہے کہ زندگی تو دھوکے پہ نہیں گزرتی میاں بیوی کی، حقائق پھر واضح ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ خامند یا خامند کے گھر والے وہ پھر کہیں گے کہ بھئی آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ واضح بات ہے کہ یہ ایک دھوکے کی صورت بن جاتی ہے۔ تو جہاں پہ دھوکہ ہے، فریب ہے، یعنی اخلاقی طور پر کوئی خرابی آ جاتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی ممانعت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ٹرانسپلانٹ کو ہم دیکھیں تو یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اسی انسان کے اپنے بال ہوتے ہیں جو اس کے سر پر لگائے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی موٹی سی بات اور بڑی آسان سی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک بات جہاں پہ شرک ہو، جو دین اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے کوئی عمل، تو واضح بات ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز کہیں پر پائی جائے تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اخلاقی خرابی، کہیں پر جھوٹ ہے، کہیں پر فریب ہے، دھوکہ ہے، کہیں پر غیبت ہے، ایسی جو خرابیاں ہوتی ہیں اخلاقی حوالے سے، تو وہ اس سبب سے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ ناجائز ہو جاتی چیز۔ تو وگ میں ایک لحاظ سے دھوکہ ہے، تو لہٰذا اس مقام پر جب دھوکے کا امکان تھا تو رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اگر جہاں پہ دھوکہ نہیں ہے، کوئی فریب کی بات نہیں ہے، کوئی شخص، کوئی نوجوان اگر ویسے اپنے لیے لگاتا ہے، اپنی خوبصورتی کے لیے، یا تو باقی اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دکھانا ہے یا دھوکہ ہے یا کوئی ایسی بات، تو اس حالت میں بھی وہ جائز ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی ایک نوجوان کا سوال ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں جو وہ پوچھتے ہیں، وہ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کتنا اہم سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو پاتی، میں کیا کروں؟ یعنی میں بازاروں میں جاتا ہوں یا تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں، کہیں پڑھتا ہوں، تو اپنی نظر کی میں حفاظت کیسے کروں؟ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی بات مومنات سے، مومن عورتوں سے بھی کہا۔ تو پہلے مردوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ تو یہاں پر نظریں نیچے رکھنے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ بالکل ہی جب بات کریں تو آپ نہ دیکھیں۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نظریں دوسرے کا خد و خال کا جائزہ لینے والی جو نظریں ہوتی ہیں، جیسے ایکس رے کر دینا جیسے ہم کہتے ہیں، ایسی جو نظریں ہیں، اس کی ممانعت ہے غیر ضروری طور پر۔ آپ ضرورت کے مطابق، واضح بات ہے کہ آپ چہرہ اٹھائیں گے، آنکھیں اٹھائیں گے، دیکھیں گے، آپ بات کریں گے، تو اس لیے اس معاملے میں بھی کوئی غلو اور مبالغہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ نظریں نیچی رکھ لیتے ہیں، بالکل ہی مستقل ہی نظریں نیچی رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے
کہ اصل جو بات ہے وہی اخلاقی خرابی کی بات ہے کہ آپ دوسرے کو دیکھیں اس طریقے سے کہ آپ اس کے خد و خال کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیں، تو یہ نظریں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھیے کہ نظر کو اچانک مکمل کنٹرول کرنا جو ان سا ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے قوت ارادی سے، تربیت سے یہ آپ کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے کہ آپ آسان، یعنی گویا کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ غیر ضروری طور پر جیسے انسان نظر اٹھاتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں اب اس کے لیے تھوڑی سی یعنی جو اس کی تجاویز ہیں اور جو اس کو عملی طور پر اختیار کرنا ہے وہ میں آپ کو چند باتیں بیان کر دیتا ہوں، ممکن ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ غیر ضروری جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کر دیں، ان کو ختم کر دیں، اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے اور ان چیزوں سے تھوڑا سا دور رکھیں۔ جو ضرورت ہے وہ اس کے مطابق آپ چلتے رہیں، لیکن جیسے سارا دن اگر واچ ٹائم ہم دیکھتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے بن جاتا ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آپ نے سارا دن کیا کیا سوائے موبائل کے ساتھ بیٹھنے کے اور خام خواہ اپنا وقت ضائع کرنے کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماحول کو اپنے بدلیں، باہر کا جو ماحول ہے اس کو تبدیل کریں۔ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ جو بے مقصدیت ہے اس کو آپ ختم کر دیں، اپنی زندگی سے اس کو نکال دیں۔ ایک تو یہ کام کریں، اور بے مقصدیت جب میں نے کہا تو واضح بات ہے کہ پھر غیر ضروری آپ کا ادھر ادھر دیکھنا یہ اس میں آ جاتا ہے کہ بے مقصد اور غیر ضروری طور پر نظریں اٹھانا اور دیکھنا، اور یعنی عادت یہ بنائیں کہ جو ضرورت اور مقصد ہے اس کے مطابق دیکھیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابھی اسی سوال پر ہی ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے ہم اس سوال پہ بات کر رہے تھے کہ نظر کی حفاظت، نوجوان کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، تو میں کیا کروں؟ تو میں اسی پہ ہی بات کر رہا ہوں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ ایک تو ہے باہر کا ماحول، اس کو آپ تبدیل کریں، اور اس میں جو بے مقصدیت ہے اس کو ختم کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اندر کا ماحول بدلیں، باطن کا۔ وہ کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ایک تو صالح لوگ، مثبت، تعمیری، اچھے لوگ، نیک لوگ، ان کی صحبت اختیار کریں، یعنی ان سے تعلق بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، یہ ضرور آپ اختیار کریں۔ دیکھیے جو کمپنی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو جذبات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حوصلہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، مایوس لوگ نہیں ہوتے، ان کی صحبت کو آپ اختیار کریں۔ اور پھر یہ کہ با مقصد سرگرمیاں، اس کو آپ اختیار کریں۔ قرآن کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے، جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے اندر کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ پریشر سے مراد یہ کہ برائی کا پریشر کہہ لیجیے اسے، خواہشات کا، ہوائے نفس کا جو پریشر ہوتا ہے، اس کو قرآن پاک جب پڑھتا ہے انسان تو اس میں جو پریشر ہے اس کو کم کر دیا، دباؤ کو کم کر دیا، انسان کو ایک نارمل انسان قرآن بنا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کو آپ پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ٹریگرز کی پہچان کریں۔ کی پہچان سے مراد یہ ہے کہ کون سی صورتحال میں نظر پھسل جاتی ہے، کون سی صورتحال ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی تشخیص کر لیں اور یہ معلوم کر لیں، آپ یوں سمجھیے کہ 50% آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹریگر اس کی پہچان کرنے کہ یہ جو صورتحال بنتی ہے، یہ نظر پھسلتی ہے، تو کس صورتحال میں نظر میری پھسلتی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس پر توجہ کریں۔
تو 50% تو مسئلہ آپ کا اس سے حل ہو جائے گا۔ اور آخری بات کہ جو ہمیشہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، مایوسی اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یعنی مسئلہ گرنا نہیں ہوتا کہ انسان گر جاتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے گرتے رہنا۔ گرنا مسئلہ نہیں ہے، گرتے رہنا اصل میں یہ مسئلہ ہے۔ انسان گرتا ہے، انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، لیکن ٹھوکر کھاتے ہی رہنا، گرتے ہی رہنا، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہی رہنا، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنے ماحول کو جتنا جلدی ہو سکے وہ بدلیں۔ اور آخر میں اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وطاہر قلبی، میرے دل کو پاکیزہ، میرے دل کو پاک اور صاف کر دے، وحسن فرجی، اور میری جو شرمگاہ، میری جو عفت ہے، میری جو عصمت ہے، میری جو موڈیسٹی ہے، چیسٹیٹی ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے بچتے ہیں، اس کی رحمت سے بچتے ہیں۔ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ مت کیجیے، اپنے آپ پر کبھی بھی تکبر مت کیجیے۔ جو اچھا کام کریں، جو اچھا عمل کریں، وہ اس کو اللہ ہی کی طرف منسوب کریں کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہی میں نے یہ اچھا کام کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کس طرح آپ کو اسٹرینگتھ، اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو پھر طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو آخر کار رجوع انسان نے اللہ ہی کی طرف کرنا ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور اسی سے ہی طاقت اور قوت یہ اللہ سے مانگنی ہے۔ آئیے اب آخر میں ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ محبت بھی اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتا ہے، جاتا ہے، سیکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور جن سے دوری اختیار کرے تو ان سے دوری اس بنیاد پر اختیار کرے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے دور ہیں، یہ اللہ کے لیے اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان سے دوری اختیار کرے۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے اچھا کام یہی ہے کہ اس کی محبت میں لوگوں سے محبت ہو، اور اس کی وجہ سے ہی لوگوں سے دوری اختیار کی جائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، صدق الله العظيم۔ اس وقت کا خیال کرو جب مقتدا اپنے پیروکاروں سے اظہار برات کریں گے۔ مقتدا یعنی رہنما، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے، اور ان کے پیروکار بھی کہیں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار اور جانا نصیب ہوتا
کہ ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کر سکتے جس طرح انہوں نے ہم سے اظہار برات کیا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے ایک حسرت اور سرمایہ حسرت بنا دے گا اور انہیں دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 2 آیات ہیں، آیت نمبر 166 اور آیت نمبر 167۔ ان 2 آیات میں ایک بہت ہی اہم پیغام ہے۔ قرآن مجید میں صرف اس مقام پر نہیں، یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167 میں صرف نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ سبق ہے، ایک لیسن ہے دنیا میں رہنے والوں کے لیے کہ جو پیروکار ہیں، پیروی کرتے ہیں اور جو پیروی لوگوں سے کرواتے ہیں، یعنی لوگ جن کے پیچھے چلتے ہیں، جو لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ 2 آیات اور قرآن مجید میں یہ پھیلا ہوا مکمل میسج یہ اسی کی ہی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں پیروکار وہ مرید ہو سکتے ہیں، وہ چاہنے والے ہو سکتے ہیں، وہ سیاست ہو، وہ مذہب ہو، وہ روحانیت ہو، کوئی بھی میدان ہو، وہ ایک ہی شخص کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں۔ وہی حق کا، باطل کا، وہی سچ کا، جھوٹ کا معیار بن جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ شخص جس کا تعلق مذہب سے ہے یا سیاست سے ہے یا روحانیت سے ہے، کسی بھی حوالے سے یہ شخص بھی غلطی کر سکتا ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ضد میں کہہ لیجئے، عقیدت میں کہہ لیجئے یا محبت میں کہہ لیجئے، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے، اور ان کا رویہ ایسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس شخص کے ساتھ الجھ جاتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں کوئی صحیح بات یا سچ بات اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جو صورتحال ہوگی، وہ صورتحال یہ ہوگی کہ یہی لوگ کہ جو پیروکار ہیں، پیروی کرنے والے ہیں اور جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر جو لیڈرز ہیں، رہنما ہیں، خاص طور پر جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 166، اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ کل قیامت کے دن یہ جو رہنما ہیں، یہ جو پیر ہیں اور جو یہ راہبر ہیں، وہ سیاسی ہیں یا مذہبی کوئی بھی ہے، ان کے پیچھے یہ چلنے والے ہیں، یہ خود یہ رہنما کل قیامت کے دن ان سے اظہار برات کر دیں گے۔ یعنی کسی طریقے سے بھی یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں، یا یہ انہوں نے دنیا میں جو ہماری پیروکاری کی، ہمارے پیچھے چلے، ہم سے عقیدت رکھی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تو جانتے نہیں یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے پیچھے چلتے رہے، ہم کوئی ان کو زبردستی اپنے پیچھے چلایا تھا، کوئی ہم نے جبر کیا تھا۔ قیامت کے دن وہ خدا کی بارگاہ میں اظہار برات کر دیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر سلسلہ ان کا آپس میں کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ واضح بات ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فلاں جو ہے یہ قیامت کے دن میرے کام آ جائے گی ہستی، یا یہ مجھے چھڑوا کر خدا کے حساب و کتاب سے بچا کر مجھے جنت میں لے جائے گی، تو یہ عقیدت تو بس، اور یہ عقیدہ تو دنیا میں رہ جائے گا۔ وہاں پر جو چیز کام آنی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بالکل علی الاعلان واضح طور پر بیان کر دی تاکہ کوئی شخص بھی اس معاملے میں شک میں نہ رہے۔ کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دی۔ صرف ایک مقام نہیں، بہت سے مقامات ہیں۔ ایمان کا ذکر کیا تو عمل صالح کا ساتھ ذکر کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان کا، مسلمان بن جانے کا، مومن بن جانے کا بس ذکر کیا ہو کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ ایمان لے آئے، آخرت کو مان لیا، تو لہٰذا اب آپ کو یہ سرٹیفکیٹ اور یہ لائسنس مل گیا کہ اب آپ جو غلط کام کرتے رہیں گے قیامت کے دن اللہ بخش دے گا۔ قرآن پاک نے بالکل اس تصور کو نگیٹ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں باتیں بیان کی ہیں۔ اب یہ جو دنیا میں پیروکاری کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، یہ اسی طرح کے ہی نظریات اور عقائد میں گھرے رہتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس ہم جس کے مرید ہیں، جو ہمارا پیر ہے، بس وہ ہمیں کل قیامت کے دن چھڑوا کر لے جائے گا۔ اور اس طرح کے پھر شعر و شاعری بھی ہمارے ہاں کی جاتی ہے اور مذہبی محفلوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو بات علل اعلان اور واضح طور پہ بیان کر دی، بلکہ گزشتہ اقوام کا جو رویہ تھا، قرآن نے اس بنیاد پر مسلمانوں پر یہ بات واضح کی ہے، مسلمانوں کو یہ بات بتا دی ہے کہ بھئی پہلی قومیں اسی طرح سوچا کرتی تھی، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا کہ بھئی یہ تمہارے اپنے واہم ہیں، تمہارے اپنے خیال ہیں، تمہارے اپنی جھوٹی خواہش ہے۔ اگر کوئی اس پر دلیل ہے تو قرآن کہتا ہے تو پھر کوئی دلیل لاؤ، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو دلیل کہاں سے لائیں؟ دلیل تو کوئی نہیں ہے، اپنے ہی وضع کردہ اور اپنے ہی اختراع کیے ہوئے یہ نظریات اور خیالات ہیں۔ تو لہٰذا یقین کر لیجئے، قرآن پاک سارا پڑھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، کہیں پر بھی اس بات کا ذرہ برابر بھی ذکر نہیں ملتا۔ اب سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے شیطان کو بھی ایک لیڈر کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی ایک گمراہ رہنما ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہی شیطان جو قرآن پاک نے آیت نمبر 166 میں بیان کیا کہ یہ جو لیڈرز ہیں، راہبر و رہنما ہیں، کہ یہ کل قیامت کے دن اظہار برات کا اعلان کر دیں گے، بری ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ تو شیطان کا کام بھی یہی کہ کل قیامت کے دن وہ انسانوں سے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو تمہیں متوجہ کیا تھا، تمہیں دعوت دی تھی، آئے تم خود تھے، تم نے میری دعوت کو قبول کیا تھا، میں نے کوئی جبرن تو تم سے گناہ نہیں کروایا، جبرن تو تمہیں میں گناہ کی طرف لے کر نہیں آیا تھا، تو تم نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے اور اختیار سے تم نے برے کام کیے تھے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ شیطان بھی گائیڈ کرتا ہے، شیطان بھی بتاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ جو گمراہ لیڈر ہوتے ہیں، جو انا پرست ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں، شہرت پرست ہوتے ہیں، دولت پرست ہوتے ہیں اور مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ گھاٹے میں لے کر جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی گھاٹا اور دنیا میں بھی گھاٹا، دنیا میں بھی فساد اور فتنہ، اور دنیا میں بھی تباہی اور ہلاکت، اور آخرت میں بھی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اپنے لیے تو بنتے ہی بنتے ہیں، وہ اپنے جو پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن مجید ایک اور بات کو بیان کرتا ہے کہ جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کو استعمال کریں، جب وہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں تو قرآن ان کو مجرم قرار دیتا ہے، ان کی اندھی تقلید، اندھی عقیدت، اس بنیاد پر قرآن پاک ان کو مجرم قرار دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں تو ہم دوسروں پر تہمت لگا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ الزام بازی، بلیم گیم جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر نہیں چلنے، وہاں پر میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنے ہی اعمال کا جواب دینا ہے۔ اسی پہ ہی ابھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ میں بات اس نقطے پہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ حقیقت بیان کر دی کہ کل قیامت کے دن کوئی لیڈر، کوئی رہنما اپنے پیروکار کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی پیروکار اپنے راہبر و رہنما سے یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے پیچھے چلتا رہا ہوں، تو لہٰذا میں غلط چلتا رہا یا صحیح چلتا رہا، میں نے آپ کی بہرحال پیروی کی ہے، اندھی تقلید میں نے آپ کی ہے، تو لہٰذا اب آپ مجھے یہاں سے چھڑوا لیں۔
بلکہ وہاں تو جو صورتحال ہونی ہے قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کرنا ہے، بیان کر دیا ہے۔ یعنی وہاں پر جو صورتحال اور حالات ہونے وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ بس میں کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست ایک دوسرے سے بھاگیں گے، وہاں تو یہ صورتحال ہوگی۔ تو وہاں پر کون بھلا لیڈر، کوئی راہبر، کوئی رہنما کھڑا ہو کر کہے گا جی یہ میرے پیروکار ہیں، یہ میرے ہیں تو میں ان کو لے کر یہاں سے جاؤں؟ بلکہ وہ تو خود اس کو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ وہ نکلے تو بات بنے نا۔ تو اب ایک اور مقام ہے سورۃ الاعراف میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ یہ جو پیچھے چلنے والے ہوں گے ان پر جب حقیقت کھل جائے گی۔ اب میں اس سے پہلے ایک اور بڑی اہم بات آپ کو قرآن ہی کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ قرآن بل مکر اللیل والنہار کی بات کرتا ہے۔ جو ہمارے ہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے کہ اتنا شدید پروپیگنڈا ہوتا ہے، جس کو چاہیں آپ شیطان بنا دیں اور جس کو چاہیں آپ ایک نیک انسان بنا کر پیش کر دیں۔ اتنا پروپیگنڈا ہر لحاظ سے۔ یہ بات بھی قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ بھئی رات اور دن آپ نے ایک چال بازی، پروپیگنڈا، ایک مکر و فریب کا جو ایک آپ نے جال بنا ہوا تھا، ہم تو اسی میں پھنس کے رہ گئے تھے۔ ہمیں کچھ اور سنائی نہیں دیتا تھا، کچھ اور سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی اس سے ہم باہر نکلیں یا تمہارے یہ جو مکر ہیں یہ کمزور ہوتے، ختم ہوتے تو ہم بھی کچھ حقیقت اور حق کو سننے والے بنتے ہیں۔ تو وہ اس پر بھی بلیم کریں گے، الزام لگائیں گے اپنے لیڈروں پر، رہنماؤں پر، کہ آپ لوگوں نے سارا دن ایسی کوئی ریل چلائی تھی، ایسی کوئی بریکنگ نیوز آپ نے سارا دن چلائی کہ ہم اس سے ہٹ کر سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہی صورتحال ہے آج، آپ دیکھ لیجئے، قرآن پاک اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن باوجود ہے کہ سارا دن پروپیگنڈا ہوتا رہا، بریکنگ نیوز چلتی رہی، سب کچھ، لیکن قرآن پھر بھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ ذمہ دار پھر بھی ہر انسان اپنے عمل کا ہوگا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارا دن یہ مکر و فریب ہوتا رہا اور یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا تو لہٰذا ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، ہم نہیں سمجھ پائے، ہم جھوٹ کے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر کبھی بھی کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے اس معاملے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انسان کو عقل دی ہے، انسان کی فطرت ہے، خیر و شر کا شعور ہے، اللہ نے اپنی ذات کا شعور انسان کے اندر رکھا ہے، اللہ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، یہ ساری کائنات ہے، انسان ان کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، انسان کے کانوں میں آواز پڑتی رہتی ہے، اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ کے پیغمبر اللہ نے ان کا انتظام کیا، ان کو بھیجا، اللہ کے نیک بندے زمین پر موجود ہوتے ہیں، اللہ کی کتابیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر سب کچھ ہے۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر بھی نظر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے سارا کچھ۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا۔ اللہ نے پورا انتظام انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا کر دیا ہے تاکہ انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بہانے نہ گھڑ سکے۔ ساری حقیقتیں انسان کو بتا دی، معلوم ہو گئی ہیں۔ تو لہٰذا قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ مکر اور یہ فریب سارا دن اگرچہ تھا، اور یہ شکوہ بھی خدا کی بارگاہ میں یہ عوام بھی کرے گی، پیروی کرنے والے بھی کریں گے، لیکن پھر بھی جواب اپنا دینا ہے۔ اب آئیے جس بات کو میں نے چھوڑا میں اس بات کو واضح کر دوں کہ سورۃ الاعراف میں یہی جو پیروی کرنے والے ہیں جن سے رہنما اظہار برات کریں گے، یہ پیروی کرنے والے قیامت کے دن اللہ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا تو ان کو دگنی سزا دے، ان کو ہم سے زیادہ سزا دے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، سزا جو ملنی ہے وہ جو ماننے نہ ماننے پر، جو تمہیں میں نے عقل دی، تمہیں میں نے یہ سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی، اس بنیاد پر ہونا ہے تم سے کہ تم نے کیوں نہ کوشش کی تم حق بات کو سمجھو۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں جملے بولے جاتے ہیں نا کہ بھئی کہ ہم تو عوام ہیں، یا تو ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمیں تو سزا
کم ملے گی، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ فلاں ہیں فلاں، ان کو ڈبل ملے گی خدا، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جاننے والے کو سزا ملے گی کہ وہ جانتا تھا اور پھر اس نے وہ کام نہ کیا، اس کو پتہ تھا پھر اس نے اس کے الٹ کیا، اس کو تو سزا ملے گی۔ لیکن جو نہیں جانتا پھر غلط کام کرتا اس کو دو سزائیں ملیں گی، ایک نہ جاننے کی سزا اور پھر ایک غلط کام کی سزا۔ اگر وہ جانتا تو جان کر وہ غلطی سے بچ سکتا تھا، تو لہٰذا اس کو نہ جاننے کی بھی سزا ملے گی۔ کیوں نہ جانا اس نے؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے خیر کیا ہے شر کیا ہے، سچی بات کیا ہے جھوٹی بات کیا ہے، یہ فلاں شخص جو ہمارا رہبر و رہنما بنا ہوا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ کیسا انسان ہے، یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کسی کی پیروی کی جاتی ہے، لیکن اندھی تقلید اور اندھی پیروی نہیں کی جاتی، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ اطاعت انکنڈیشنل ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جہاں تک اولی الامر کی تاکید کی پیروی کا معاملہ ہے، قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ رسول سے پوچھو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ تو یہ قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ پہلا مقام ہے سورۃ البقرہ میں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ جب قیامت کے دن یہ دونوں آئیں گے تو اللہ ان کا فیصلہ کیسے کرے گا، اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس کا پس منظر اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ ہے بت پرستی، وہ ہے اپنے جو بڑے ہیں ان کی پیروی، ان کے پیچھے چلنا۔ ما الفینا علیہ آباءنا، کہ جب پیغمبر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ حق راستہ اس پر چلو، تو کہتے ہیں ہم نے تو جو ہمارے بڑے ہیں وہ تو اسی راستے پر ہی ہم نے دیکھا ہے، جو شرک کا راستہ یا کفر کے راستے کو کہتے ہیں، یہ اس پر ہم نے اپنے بڑوں کو چلتے ہوئے پایا ہے، تو لہٰذا ہم نے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بے شک وہ عقل سے عاری ہوں، وہ صم بکم ہوں فہم لا یعقلون، عقل بھی استعمال نہ پھر بھی کیا تم ان کے پیچھے چلو گے؟ نہیں، ان کے پیچھے پھر نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب آخر میں دیکھیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اعمال ان کے لیے سامان حسرت بن جائیں گے، سرمایہ حسرت بن جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں سٹرگل تو ہر کوئی کرتا ہے، اور ان کی سٹرگل اور ان کی کوشش اور ان کے اعمال ضائع کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اندھی عقیدت اور اندھی تقلید میں یہ سارا کچھ کیا تھا۔ کیا تو انہوں نے بھی بہت کچھ تھا، اگر خون بہایا، مال اور دولت کو خرچ کیا، لیکن کیا کس پر؟ ایک شخص کی خواہش پر یا اپنے رہنماؤں کی خواہش پر یہ سب کچھ کر دیا۔ تو لہٰذا ایک طرف تو مومن بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی کی غلامی نہیں کرتا، کسی کو اپنا سب کچھ نہیں مانتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ ہر شخص کو پرکھتا ہے، اس سے اختلاف بھی کرتا ہے، اس سے اتفاق بھی کرتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بادشاہ وقت کو یہ کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، آپ کے علاوہ باقی زمین پر ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر انسان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ حریت ہے، یہ وہ آزادی ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اب یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 166 167، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، دیکھیے قرآن مجید کا یہ کمال ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید آپ کے باطن کو پاک کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، اور اس کی جو پاکیزگی ہے وہ پھر آپ کی عملی زندگی میں کام آتی ہے۔ اور آخر میں
وما ہم بخارجین من النار بھی فرما دیا کہ یہ آگ سے پھر نکل نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں نکل پائیں گے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ان کو سب کچھ بتایا تھا، حقیقت کھول کر بیان کر دی تھی، لیکن یہ اپنے تعصب میں اور اپنے آباء کی اندھی تقلید میں یہ اتنے ضدی ہو چکے تھے کہ پیغمبر کی بات پر انہوں نے کان نہیں دھرے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آپ کے سوالات پر بات کرتے ہیں۔